جی خان صاحب، اس میں جو ان کی بات تھی اس میں مرکز کا بھی ایک انہوں نے ذکر کیا کہ مرکز کے حوالے سے بات یہ ہے کہ جب قادیان میں یا روا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام یا آپ کے خلفاء کی رہائش موجود ہو تو پھر قادیان کی بستی یا روا کی بستی ہر احمدی کے لیے وطن ثانی کی حیثیت رکھتی ہے. جس طرح صحابہ کرام جب مدینہ منورہ میں آتے تھے تو ان پر چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بود و باش رکھتے تھے، اس لیے ان کے لیے مدینہ وطن ثانی کی حیثیت رکھتا تھا. تو وہ مدینہ میں روزے بھی رکھتے تھے اور نمازیں بھی پوری کرتے تھے، ان پہ قصر کے احکام نہیں لگتے تھے. لیکن مکہ معظمہ جو سب سے پہلا مرکز اسلام تھا، جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے وہاں سے مدینہ تشریف لے گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی جب مکہ میں عمرہ کے لیے حج کے لیے جاتے تھے تو ان پہ سفر کے احکام لاگو ہوتے تھے. یہی کیفیت اس وقت قادیان اور روا کی ہے، کیونکہ ہمارے امام کی رہائش اس وقت نہ قادیان میں ہے نہ روا میں ہے. ہمارے امام کی رہائش اس وقت لندن میں ہے. تو لندن آج ہمارے لیے ہر احمدی کے لیے وطن ثانی کی حیثیت رکھتا ہے. تو اس وقت قادیان اور روا پر وہی احکام لاگو ہوں گے جو اس وقت مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں جانے والے کسی مسلمان پر سفر کے لحاظ سے احکام لاگو ہوتے ہیں.